میرا نام عائشہ ہے اور یہ کہانی صرف میری نہیں بلکہ ہر اس لڑکی کی کہانی ہے جو خواب دیکھتی ہے مگر اس کو خواب پورا کرنے کا حق نہیں ملتا۔ میں اس وقت 19 سال کی تھی، عمر کے اس حصے میں جہاں لڑکیاں اپنے مستقبل کے نقشے خود بناتی ہیں، کبھی سفید کوٹ میں خود کو دیکھتی ہیں، کبھی بڑے گھر میں امی ابو کو ہنستے ہوئے اور کبھی ایسے ہم سفر کے ساتھ جو صرف انہی کا ہو۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ میری دنیا بہت چھوٹی تھی، کالج، کتابیں، امی کی دعائیں اور ابو کی خاموش محبت۔ میں چاہتی تھی کہ امی کے ہاتھوں کی جھریاں مٹاؤں، ابو کے جھکے کندھوں کا سہارا دوں، لیکن شاید میرے خوابوں کی قیمت کسی نے پہلے ہی لگا دی تھی۔ وہ دن جو سب بدل گیا، وہ ایک عام سا دن تھا۔ میں کچن میں امی کے ساتھ برتن دھو رہی تھی۔ امی بار بار مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر ہمت نہ ہو۔ تبھی ابو کی آواز آئی، عائشہ ذرا ڈرائنگ روم میں آؤ بیٹا۔ میرے دل نے عجیب سا دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں نے ہاتھ پہنچے اور خاموشی سے باہر آ گئی۔ وہاں ابو، چاچا، چاچی، دادا سب بیٹھے تھے۔ کمرے میں عجیب سا بوجھ تھا، جیسے ہوا بھی سانس لینے سے ڈر رہی ہو۔ ابو نے گہری سانس لی اور کہا، ہم نے تمہارا نکاح حمزہ سے طے کر دیا ہے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، چھناک، جیسے دل ٹوٹ کر زمین پر گرا ہو۔ ابو، میری آواز کانپ رہی تھی، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ چچی فوراً بولی، زیادہ پڑھائی لڑکیوں کو بگاڑ دیتی ہے، کزن میرج سب سے بہتر ہوتی ہے۔ دادا نے لاٹھی زمین پر ماری، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ امی خاموش تھی، آنکھوں میں آنسو مگر زبان پر تالا۔ میں نے پہلی بار جانا کہ بیٹی کی خاموشی گھر کی عزت کہلائی جاتی ہے۔ اس رات میں نے ساری رات تکیے میں منہ دے کر روئی۔ میری خواب ایک ایک کر کے دفن ہو رہے تھے، میری کتابیں، میرا سفید کوٹ کا خواب، میری آزادی، سب چھن رہی تھی۔ میں بار بار اللہ سے پوچھ رہی تھی، یا اللہ، کیا لڑکی ہونا گناہ ہے؟ کچھ ہی دنوں میں گھر بدل گیا، ہر طرف خوشیاں، مہندی، جوڑے، زیورات، لوگ آتے اور کہتے، کتنی خوش قسمت ہے عائشہ، کاش کوئی جانتا۔ خوش قسمت نہیں، میں مجبور تھی۔ ایک دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا، وہ خاموش سا لڑکا، سفید شلوار قمیض، آنکھوں میں سنجیدگی۔ وہ بھی شاید خوش نہیں تھا مگر اس نے کچھ نہیں کہا، جیسے میں نے کچھ نہیں کہا۔ ہم دونوں اپنے اپنے فیصلوں کے قیدی تھے۔ یہ تھی میری کہانی کی شروعات، جہاں خواب ٹوٹے مگر حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ شادی کا دن، وہ دن جس دن ہر لڑکی خوابوں سجاتی ہے، میرے لیے وہ دن کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ دلہن کا جوڑا، ٹوٹا ہوا دل میں، کمرے میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ خالائیں، کزنز، پڑوسنیں سب مجھے گھیرے کھڑی تھی، کوئی بال بنا رہی تھی، کوئی چوڑیاں پہنا رہی تھی۔ ارے واہ عائشہ، کیا دلہن لگ رہی ہو! میں مسکرا دیتی لیکن اندر میرا دل رو رہا تھا۔ امی ایک کونے میں بیٹھی تھی، بار بار آنسو پوچھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، امی میں خوش نہیں ہوں۔ امی نے میرے سر سینے سے لگا لیا، بیٹا، ماں باپ کے فیصلے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے لگا امی خود بھی یہ بات نہیں مان رہی تھی۔ نکاح خواہ صاحب بیٹھے تھے، سب خاموش تھے، میرے کانوں کے دل کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں۔ عائشہ بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وقت رک گیا، میرے سامنے میرے خواب آ گئے، کالج، کتابیں، میڈیکل یونیفارم، سب۔ میں نے ابو کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا رہے تھے، امی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، قبول ہے، اور اسی لمحے میں اندر سے مر گئی جب ابو نے میرا سر چوم کر کہا، خوش رہنا بیٹا۔ تو میں ٹوٹ گئی۔ امی نے مجھے سینے سے لگا کر کہا، معاف کر دینا۔ میں سمجھ گئی یہ معافی نہیں، زندگی بھر کا بوجھ ہے۔ نیا گھر، اجنبی دنیا، حمزہ کے گھر پہنچ کر میں خاموش بیٹھی رہی۔ سب مجھے دیکھ رہے تھے، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی تعریف کر رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ کمرہ خوبصورت تھا، گلاب کے پھول، لائٹس، خوشبو، لیکن میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں بیڈ کے کونے پر بیٹھی، دوپٹہ مضبوطی سے پکڑے، دروازہ کھلا، حمزہ اندر آیا، خاموشی سے کچھ دیر تک وہ بھی کھڑا رہا، پھر آہستہ سے بولا، عائشہ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو میں فرش پر سو جاؤں گا۔ میں چونک گئی، میں نے سوچا تھا وہ زبردستی کرے گا مگر وہ مسکرا کر نیچے لیٹ گئے، جب تم تیار ہو خود بتانا۔ لائٹ بند ہو گئی اور میرے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دنوں ہم ایک ہی گھر میں تھے مگر اجنبی۔ وہ صبح آفس جاتا، شام کو آتا، کھانا کھاتا اور خاموشی سے سونے چلا جاتا، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری پسند کی چائے، میرے لیے دوا، میرے لیے دعا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ میرے دل میں چبھن ہوئی، یہ تمہارا خاموش رشتہ جہاں محبت تھی مگر لفظ نہیں تھے۔ کچھ رشتے لفظوں سے نہیں بنتے، خاموشی سے بنتے ہیں، اور خاموشی ہی میں ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔
شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے، میں اب اس گھر کی عادت ڈال چکی تھی، لیکن دل ابھی بھی خالی تھا۔ میں ہنستی تھی، بات کرتی تھی، مگر دل کہیں اور ہوتا۔ اکثر رات کو سوچتی، کیا یہی میری زندگی ہے؟ ایک خاموش شوہر، ایک ادھورا خواب۔ ایک دن حمزہ آفس گیا ہوا تھا، میں الماری صاف کر رہی تھی، اچانک ایک پرانی ڈائری میرے ہاتھ آ گئی، نیلی جلد، کونے مڑے ہوئے۔ دل نے کہا نہ دیکھو، مگر ہاتھ روک نہ سکے۔ میں نے کھول لی۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا حمزہ احمد، نیچے تاریخ، پھر ایک اگلے صفحے پر عائشہ کے نام، جو کبھی نہیں پڑھ سکے گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں پڑھنے لگی حمزہ کے لفظ۔ میں عائشہ کے کالج کے دنوں سے چاہتا ہوں۔ وہ ہمیشہ کتابوں میں گم رہتی تھی، سادہ سی، بے حد خوبصورت۔ میں روز اسے دیکھتا تھا، مگر کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ جب ابو نے کہا کہ اس کا رشتہ مجھ سے طے ہو گیا ہے، مجھے لگا اللہ نے میری دعا سن لی، مگر وہ خاموش، وہ خوش نہیں تھی۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کی زندگی چھین لی ہے۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں، چاہے میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ڈائری ہاتھ سے گر گئی، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس دن کے بعد میں بدل گئی۔ میں اس کے لیے چائے بناتی، مسکرا کر بات کرتی، حال پوچھتی۔ وہ حیران ہوتا، آج تم ٹھیک ہو؟ میں مسکرا دیتی، ہاں بس ایسے ہی، مگر وہ دیوار ابھی باقی تھی۔ کچھ دن بعد میں نے خود سے کہا کہ نہیں، مجھے اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ میں نے MBBS میں دوبارہ داخلے کا فارم بھر دیا اور ایک ہاسٹل میں جگہ لے لی۔ شام کو ہمت کر کے حمزہ سے کہا، میں پڑھنے کے لیے ہاسٹل جا رہی ہوں۔ وہ چونک گیا، کیا؟ میں یہاں خوش نہیں ہوں، مجھے وقت چاہیے۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں روکوں گا نہیں۔ لیکن اس کی آنکھیں رو رہی تھیں۔ جس دن میں جانے لگی وہ خود مجھے چھوڑنے آیا، خاموشی سے بیگ اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور بس اتنا کہا، اپنا خیال رکھنا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، اکیلا، اداس، اور مجھے لگا میں اپنی خوشی کے لیے کسی کا دل توڑ آئی ہوں۔ انسان جب تک کسی کو اپنے پاس رکھتا ہے اسے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ دور چلا جائے تب دل جاگتا ہے۔ ہاسٹل کی نئی دنیا، ہاسٹل کی زندگی ہی باہر سے بہت آزاد لگتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی سوال نہیں، لیکن اندر بہت خالی ہوتی ہے۔ میرا کمرہ چھوٹا سا تھا، ایک بیڈ، ایک میز، ایک الماری اور ایک خاموشی جو رات کو چیخ چیخ کر بولتی تھی۔ میں دل لگا کر پڑھنے لگی، کلاسز، لیب، کتابیں، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر دل کہیں اور تھا۔ اکثر کتاب کھول کر حمزہ کا چہرہ یاد آ جاتا، وہ چپ چاپ میرے لیے ناشتہ بناتا، میرے بیگ میں چاکلیٹ رکھ دیتا، میری خاموشی برداشت کرتا اور کبھی شکایت نہیں کرتا۔ رات کو جب سب سو جاتے میں چھت کو دیکھتی رہتی اور سوچتی وہ کیا کر رہا ہوگا، کھانا کھایا ہوگا، سویا ہوگا۔ پھر خود پر غصہ آتا، یہ سب میں نے ہی کیا ہے۔ ایک رات فون بجا، اسکرین پر لکھا تھا حمزہ۔ میرا دل رک گیا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی، ہیلو عائشہ، ٹھیک ہو؟ ہاں، تم؟ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولا، گھر خالی لگتا ہے، بس یہ ایک جملہ اور میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں بہت جلد بات کرتی ہوں، اور فون کاٹ دیا۔ میں بہت دیر تک روتی رہی۔ کچھ دن بعد میں بیمار ہو گئی، بخار، کمزوری، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ روم میٹس اپنی دنیا میں مصروف تھی، میں اکیلی بیڈ پر لیٹی رہی اور مجھے حمزہ یاد آیا۔ وہ ہوتا تو ساری رات جاگتا، دوا لاتا، ماتھا دباتا اور کہتا، سونے دو، میں ہوں نا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی، یا اللہ، میں اسے کھو رہی ہوں۔ اس رات میں نے پہلی بار مانا میں اسے محبت کرتی ہوں۔ ہاں، مجھے اس کی عادت ہو چکی تھی، اس کی خاموشی، اس کی پرواہ، اس کی قربانی، سب میری زندگی بن چکا تھا، اور میں اسے چھوڑ آئی تھی۔ اب ہر دن میں گھر واپس جانے کے بارے میں سوچتی، مگر ہمت نہیں ہوتی۔ اگر وہ بدل گیا ہو تو، اگر وہ مجھ سے دور ہو گیا ہو تو؟ یہ خوف مجھے روک لیتا۔ جہاں آزادی ملی مگر سکون کھو گیا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں جگانے کے لیے ہم سے سب کچھ چھیننے کے قریب لے آتا ہے۔ وہ دن عام سا دن تھا، میں لائبریری میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ فون وائبریٹ ہوا، امی کا نام تھا۔ دل گھبرا گیا، میں فوراً کال اٹھائی، عائشہ؟ امی کی آواز کانپ رہی تھی، بیٹا، حمزہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ سے فون گر گیا۔ کیا؟ میری دنیا رک سی گئی۔ امی نے بتایا کہ وہ ICU میں ہے۔ کیا؟ میں نے بیگ اٹھایا، کسی کو کچھ بتائے بغیر بھاگی۔ بسیں، رکشے، گاڑیاں، سب دھندلا گیا۔ دل نے ایک ہی دعا تھی، یا اللہ اسے بچا لے، میں سب کچھ مان لوں گی۔ اسپتال کا منظر، اسپتال کی بو، دوائیں، اس کے باہر، ICU کے باہر لوگوں کی چیخیں اور انتظار۔ میں بھاگتی ہوئی پہنچی، امی رو رہی تھیں، ابو دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، وہ ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اندر جانے دیا۔ میں اندر گئی، وہ بیڈ پر لیٹا تھا، چہرہ زرد، آنکھیں بند، مشینوں کی آواز، پیپ پیپ۔
میں اس کے پاس بیٹھ گئی، ہاتھ پکڑا، وہ ٹھنڈا تھا۔ حمزہ آنکھیں کھولو۔ میں رو پڑی۔ میں واپس آ گئی ہوں، اب مت چھوڑنا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے کیوں جانے دیا؟ تم نے مجھے کیوں نہیں روک لیا؟ اس کی پلکیں ہلیں۔ وہ آہستہ سے بولا، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، چاہے میرے بغیر ہی کیوں نہ ہو۔ میرے دل پر چھریاں چل گئیں۔ نہیں، مجھے تمہارے بغیر خوشی نہیں چاہیے۔ اگلے کئی دن میں اسپتال میں رہی، نماز، دعائیں، آنسو۔ میں نے اللہ سے کہا، یا اللہ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ ایک دن ڈاکٹر مسکرائے، اب خطرہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سجدے میں گر گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ اس نے کمزور سی مسکراہٹ دی۔ یہ تھا وہ لمحہ جہاں میری محبت ڈروں سے نکل کر سچ بن گئی۔ کچھ رشتے درد سے گزر کر امر ہو جاتے ہیں، اور ہم اسی درد سے گزرے تھے۔ حمزہ کو اسپتال سے گھر لایا گیا۔ کمزور تھا مگر زندہ تھا، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت تھی۔ میں ہر وقت اس کے پاس رہتی، دوا دینا، کھانا کھلانا، پانی پلانا۔ وہ مسکرا کر کہتا، نرس بہت اچھی مل گئی ہے مجھے۔ میں شرما جاتی۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور کہا، حمزہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ چونکا۔ کہو۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، میں خود غرض تھی، میں صرف اپنے دکھ میں الجھی رہی۔ میری آواز رن گئی، لیکن اب میں تم سے محبت کرتی ہوں، سچی محبت۔ وہ خاموش ہو گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیا یہ سچ ہے؟ ہاں، میں اب تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے پہلے دن سے محبت کرتا تھا، بس تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہم دونوں رو رہے تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میں واپس پڑھائی میں لگ گئی۔ حمزہ میرا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ وہ خود مجھے کالج چھوڑتا، رات کو جاگتا، پڑھ لو ڈاکٹر صاحبہ، میں ہنس دیتی۔ ایک دن ابو میرے پاس آئے، بیٹا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابو، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ کئی سال بعد میں ڈاکٹر بن گئی، میرا سفید کوٹ، میرا خواب، سب پورے ہو گئے۔ حمزہ پہلی صف میں کھڑا بیٹھا تھا، تالیاں بجاتا ہوا، آنکھوں میں فخر۔ آج ہم دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست ہیں، شوہر بھی، ہمراز بھی، محبت بھی۔ ہم نے سیکھا، محبت زبردستی نہیں بنتی، قربانی سے بنتی ہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے گہری زبان ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مجبوری میں ہیں تو یاد رکھیں، صبر اور سچائی آخرکار راستہ دکھا ہی دیتا ہے۔